نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر جب کہ وہ نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی کہ 7.5 تولے سونا کا مالک بن جائے یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر اس کے پاس نقدی پیسہ یا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہوں۔ اب صدقہ فطر کے اندر ایک شرط اور ہے کہ گھریلو چیزوں میں سے جو استعمال سے زائد چیزیں ہیں اگر ان کو ملا لیا جائے اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کی مالیت بن جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر استعمال کرنے والے بستر ہیں، ان سے زائد جو بستر ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو کبھی کبھار استعمال بھی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھی ان کی بھی مالیت اس کے اندر لگے گی۔ اسی طرح گھروں کے اندر جو زائد مالیت والے پرندے رکھے جاتے ہیں، جو ڈیکوریشن پیس ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہ، اور جو خوبصورتی کے طور پر پرندے وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ صدقہ فطر کے اندر ان کی بھی مالیت لگا لی جائے گی۔ اگر ان کی مالیت لگانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر وہ پہنچ جائیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح اگر گھروں کے اندر ایک فریزر ہے، ایک سے زائد فریزر ہے اور ایک فریزر پورے گھر کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن خوبصورتی کے طور پر ڈیکوریشن کے طور پر ایک سے زائد گھروں کے اندر فریزر رکھے ہوئے ہیں، تو جو زائد فریزر ہیں ان کی مالیت کو بھی لیا جائے گا، اور اگر ان کی مالیت صدقۃ الفطر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کی مالیت بن جائے تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح جیسے دلہن کا لہنگا یا اس کا لباس جو ایک مرتبہ پہنا جاتا ہے جس کی مالیت کئی ہزار ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے تو لہٰذا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو نصاب کا مالک بن جائے۔ اور زکوٰۃ کے اندر دوسری ایک ضروری شرط یہ ہے کہ ہولان ہول مال کا نامی ہونا اور اس پہ ہولان ہول یعنی کہ سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا، مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا گھروں کے اندر جو زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت کو لگا لیا جائے گا، اور اگر کسی کے لہٰذا تھوڑا نقدی موجود ہے، تھوڑا سونا موجود ہے، تھوڑا چاندی موجود ہے اور تھوڑی گھر کی زائد چیزیں موجود ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قریب پہنچ جاتی ہے، اس کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب صدقۃ الفطر ہر انسان پر جو نصاب کا مالک ہے اس پر خود ادا کرنا واجب ہے، اور جو نصاب کا مالک ہے اور اس کی نابالغ اولاد اس کی جو نابالغ اولاد ہے جس کی وہ سرپرستی کر رہا ہے اس کی کفالت کے اندر ہے، تو لہٰذا اس باپ پر یا اس بھائی پر بھی اس صدقۃ الفطر اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے ادا کرنا اس پر ضروری ہے جو اس کی کفالت کے اندر ہے۔ ہر جان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ ضروری ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ اب صدقۃ الفطر یہ کتنا ہے؟ صدقۃ الفطر فی کس ایک فرد کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے جو بنتا ہے وہ 2 کلو گندم ہے، لہٰذا اب گندم کا حساب لگا لیا جائے کہ گورنمنٹ نے گندم کا نصاب کیا مقرر کیا ہے، من کا نصاب کیا ہے، قیمت کیا ہے، لہٰذا من کے اعتبار سے اس قیمت کے 2 کلو گندم کا قیمت لگا لی جائے، لہٰذا 2 کلو گندم کی قیمت یا 4 کلو جوں کی قیمت ادا کر دی جائے، 4 کلو کھجور کی قیمت یا 4 کلو کشمش کی قیمت ادا کر دی جائے، یہ صدقۃ الفطر کا نصاب ہے۔ اب یہ جو 2 کلو گندم ہے یہ شریعت نے مقرر جو کیا ہے، شریعت نے صدقۃ الفطر جو مقرر کیا ہے وہ اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، لہٰذا عید کے اندر جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی خوشیاں جب مناتے ہیں تو صدقۃ الفطر واجب کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر شریک ہو سکے، لہٰذا اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اچھی حیثیت والا ہے
تو اس کو گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق، جوں کے مطابق، کشمش کے مطابق یا 4 کلو کھجور کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ انسان 2 کلو گندم کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اس کی قیمت 90 یا 100 روپے بنتی ہے، تو لہٰذا اس سے غریب بندے کی وہ ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو متوسط درجے کا بندہ ہے، جس پر نصاب کے بقدر مال موجود ہے اور وہ متوسط قسم کا ہے، لہٰذا وہ تو گندم کی مالیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور جو اچھی خاصی حیثیت والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو وسعت دی ہے، ان کو مال عطا فرمایا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ گندم سے علاوہ جوں کے مطابق، جوں کی قیمت 4 کلو جوں کی قیمت ادا کریں، یا 4 کلو کشمش کی قیمت ادا کریں، یا 4 کلو کھجور کی قیمت ادا کریں، جن کو اللہ رب العزت نے اچھی خاصی وسعت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ہر بچے کی طرف سے، ہر جان کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر کا نصاب ہے۔ گندم کی طرف سے 2 کلو گندم، کھجور کی طرف سے 4 کلو کھجور، اور کشمش کی طرف سے 4 کلو کشمش، اور جوں کی طرف سے 4 کلو جوں، یا ان کی مالیت کے بقدر پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ اب صدقۃ الفطر کس کو ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر اس شخص کو ادا کرنا ہے جو نصاب کا مالک نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھ لیا جائے کہ ہمارے گھروں کے جو ملازم ہیں، اگر وہ نصاب کے مالک ہیں، لہٰذا ان کو صدقۃ الفطر نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور غریب ہے، ظاہراً تو غریب ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر ایسی قیمتی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو صدقۃ الفطر نہیں لگے گا۔ تو اگر ہم نے اس کو صدقۃ الفطر دیا تو ہمارا صدقہ الفطر جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے یہ ذمے رہے گا۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقے کے، اپنے ارد گرد وہ انسان تلاش کر لیا جائے جو نہایت ہی غریب ہے، اور اس کو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ اب صدقۃ الفطر ایک شخص کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ شخصوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے اندر شخص کو مالک بنانا ضروری ہے، جو ہم صدقہ ادا کر رہے ہیں اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے کسی اچھے کام کے اندر اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیا، یا کسی مسجد وغیرہ کے اندر، یا اس کی تعمیرات کے اندر، یا مساجد کی تعمیرات کے اندر، یا جو ٹرسٹ وغیرہ چلے ہوئے ہیں ان کے اندر دے دیا، تو لہٰذا اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو ان پیسوں کا، ان چیزوں کا مالک بنا دینا۔ جب ہم نے اس کو مالک بنا دیا تو اس کے بعد وہ جس تصرف کے اندر وہ اپنے ان پیسوں کو صرف کرنا چاہے، ان پیسوں کو وہ صرف کر سکتا۔ صدقۃ الفطر ہر اس انسان پر لازم ہے جو نصاب کا مالک ہے، چاہے اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں، یا کسی وجہ سے سفر یا بیماری یا اپنی ہڑ دھرمی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ بیٹھا، تو لہٰذا اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر ہڑ دھرمی کی وجہ سے اگر کوئی انسان روزے نہ رکھ سکے تو یہ اس کی محرومی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے، بڑا ہی محروم رہنے والا انسان ہے وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور وہ روزے رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے اپنی ہڑ دھرمی کی وجہ سے نہ رکھ سکے، یا بیماری کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکا، تو لہٰذا صدقۃ الفطر اس پر بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیدا ہوا، یا چاند رات کو کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کا والد نصاب کا مالک تھا، تو لہٰذا اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر اس شخص کی طرف سے ادا کیا جائے گا جو عید والے دن طلوع آفتاب سے صبح صادق سے پہلے جو شخص پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو، لہٰذا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص عید والے دن طلوع صادق سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ رمضان کو پیدا ہو یا چاند رات کو پیدا ہو، لہٰذا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صدقۃ الفطر یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر یہ رمضان کے اندر یا عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا، تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا
کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر اگر عید کی نماز کے بعد بھی ادا نہ کیا تو یہ واجب اس کے ذمے رہے گا، لہٰذا عید کے بعد بھی اس کو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کے ذمے واجب ہے۔ یہ کسی بھی وقت یہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر انسان اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ اپنی بہن ہے، بھائی ہیں، یا اپنے رشتہ دار ہیں، یا اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اصول فروع سے مراد یہ ہے کہ جو اصول ہیں، یعنی کہ انسان کے باپ، ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ اوپر کی طرف چلے جائیں، اور فروع یہ ہیں کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور اس سے نیچے کی طرف چلے جائیں، ان کو تو انسان یہ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے علاوہ بہن بھائی، چاچا چاچی، یا ماموں مامی، یا اس کے علاوہ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے محلے کے جو غریب لوگ ہیں، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔